السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، قبل اس کے کہ میں درس کی شروعات کروں، یہ بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر بدوار کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ لوگ سماعت فرماتے تھے، اب انشاءاللہ وہ دن بدل دیا گیا ہے۔ اب وہ بدوار کے بجائے ہر اتوار کو انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 6:50 یا 7 بجے کے آس پاس انشاءاللہ ہمارا درس شروع ہوا کرے گا، اور باقی دروس انہی دنوں میں ہوں گے۔ ہر ہفتے کو شرح اصول ایمان، اور اتوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں، پیر کے دن بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم یا ان پر تردید، اور منگل کو تفسیر سورۃ الحجرات۔ یہ سارے دروس انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 6:50 سے 7 بجے کے درمیان شروع کیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان اوقات میں فیس بک پر آن لائن ہو کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق آپ دروس سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، کتاب اللہ سنت رسول پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حفاظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیتیں جو انہوں نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، ان میں سے 3 وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے قدرے تفصیل سے ہوا تھا۔ وہ 3 وصیتیں کون سی تھیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی؟ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میں مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ دنیا کے معاملے میں جو آپ سے نیچے ہیں آپ انہیں دیکھیں، اور ان کے اور اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھیں۔ تیسری وصیت جو کی تھی انہوں نے صلہ رحمی کرنے کی۔ ان تینوں وصیتوں کی تفصیل کے ساتھ قدرے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج جو باقی 4 وصیتیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ چوتھی وصیت یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأَمَرْنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ ہمارے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ بھی نہ مانگوں، کسی سے کچھ بھی سوال نہ کروں، کیونکہ مانگنے میں ذلت ہے، یہ خودداری اور عزت نفس کے خلاف ہے، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بلند جو ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے۔ اس لیے دینے والا لینے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دینے والا جو بھی ہو، چاہے علم دینے والا ہو، چاہے مال دینے والا ہو، نصیحت دینے والا ہو، کوئی بھی خیر کا کام کرنے والا یا دینے والا، یہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو مانگنے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، توہین ہے انسان کی، عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا۔ یہ ان چیزوں میں ہے جن میں مانگنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ کمال توحید کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے کسی کو تو آپ ان سے مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کمال توحید کے خلاف ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے اپنا کوئی سوال نہ کریں۔ لیکن ان چیزوں میں جن میں مانگنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی سے، ان میں اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا۔ جیسے آپ کسی سے اولاد مانگیں، آپ کسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ موت و حیات کا مالک ہے، زندگی اس سے مانگیں، یا اس طریقے سے آپ بارش مانگیں کسی سے کہ آپ بارش برسا دیجئے،
जबकि बारिश बरसाने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, दुनिया का निज़ाम चलाने वाला, सबका रब, सबका खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही मौत व हयात का मालिक है। तो जिन चीज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अख्तियार नहीं दिया, उनमें अगर आप किसी से मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक हो जाएगा। और जिन चीज़ों में अल्लाह ने अख्तियार दिया है, उनमें अगर आप किसी से मांगते हैं तो ये जायज़ है, लेकिन कमाल तौहीद के ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मामलात में हमें हुक्म दिया है कि नेकी और तकवा पर एक दूसरे का ताउन करो, एक दूसरे की मदद करो। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवा पर एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे की मदद करो। तो इनमें अगर कोई आदमी मोहताज है, ज़रूरतमंद है, मांगता है, तो ऐसी सूरत में उसकी मदद करनी चाहिए। ये ताउन अलल खैर है, ताउन अलल बिर्र है, नेकी पर ताउन। लेकिन जिन चीज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अख्तियार नहीं दिया है, उनमें अगर कोई आदमी किसी से मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक है। और यहाँ जो हमारे नबी ने फरमाया वो चीज़ें जो इंसान की अपनी ज़ात के लिए, लेकिन किसी दूसरे के लिए अगर इंसान कुछ मांगता है, वो जानता है कि ज़रूरतमंद है, मोहताज है, तो किसी से कुछ कहता है कि भाई फ़लाँ आदमी को आप कुछ दे दें, उनके सामने सवाल करता है, तो वो खैर का काम करता है और आदमी को खैर की तरफ रहनुमाई करता है। लोग मदरसों के लिए, मसाजिद की तामीर के लिए, गरीबों की मदद के लिए और इस तरीके से और खिदमत खल्क के लिए लोग आते हैं और इस तरीके से लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं या लोगों से कहते हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, हमारा ताउन कीजिए। इनमें हमें ताउन करना चाहिए, ये हदीस के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि इससे बहुत खैर जुड़ा हुआ है। मदरसे से खैर जुड़ा हुआ है, मस्जिदों से खैर जुड़ा हुआ है, खिदमत खल्क है, नेकी का हुक्म देना या गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, मरीज़ों का इलाज कराना या शादी ब्याह के अंदर मदद करना या इस तरीके से और जो काम हैं उनके अंदर मदद करना, दावत के काम में मदद करना। दावत के लिए जाहिर बात है माल की ज़रूरत है, बग़ैर माल के दावत का काम नहीं हो सकता। दावत यानी तौहीद और सुन्नत की दावत, दीन इस्लाम की तरफ दावत, खैर की तरफ लोगों को बुलाना, उसके लिए पैसे और माल की ज़रूरत है। उसमें एक आदमी जाता है और लोगों से कहता है कि हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, ताउन कीजिए, तो ये उसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि उससे खैर जुड़ा हुआ है, उससे तौहीद और सुन्नत जुड़ी हुई है और उसी के ज़रिए से दुनिया के अंदर खैर आम होता है। वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा ये उसके अंदर शामिल नहीं है। ये अपनी ज़ात के लिए शामिल है कि इंसान अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ किसी से ना मांगे। और हदीसों के अंदर आता है कि बाकायदा साहबे कराम इससे एतराज़ किया करते थे और किसी के सामने यानी कोई सवाल नहीं किया करते थे। और हमारे नबी से साहबे कराम ने इस बात पर बैत किया कि हम किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। उनके सोटे गिर जाते थे, उनकी लाठियाँ गिर जाती थी, चाबुक गिर जाता था, लेकिन फिर किसी से भी गुजरने वाले से नहीं मांगते थे, उतर करके खुद उसको उठा लिया करते थे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इस तरह से अबू दाऊद की रवायत है कि सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कौन है जो मुझसे एक बात कबूल करे और मैं उसके लिए जन्नत कबूल करता हूँ। तो सौबान कहते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वो बात कबूल करता हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया ला तसअलिन्नास शैआ, तुम किसी से कुछ भी मत मांगना। तो सौबान फरमाते हैं कि वो घोड़े पर सवार होते थे या किसी भी चीज़ पर और उनका सोटा गिर जाता था, चाबुक गिर जाता था नीचे, लेकिन जाने वाले से नहीं कहते थे मुझे दे दो, खुद उतरते थे और उस चाबुक को या उस सोटे को उठा लिया करते थे। ये अबू दाऊद की सही रवायत है। तो इस तरीके से इंसान कोई भी चीज़ किसी से ना मांगे, ये कमाल तौहीद है और तौहीद का सबसे ऊंचा दर्जा है, सबसे ऊंचा मंजिला समझ लीजिए कि इंसान वो चीज़ जो जायज़ भी है मांगना, फिर भी वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगता और ख़ुद कर लेता है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा दुआ क्या करते थे कि अल्लाह ताला जिस तरह तूने मेरे चेहरे को अपने अलावा किसी और के सामने झुकने से बचाया है, उसी तरह मेरे चेहरे को अपने अलावा किसी और के सामने सायल बरकर के जाने से भी बचा। तो ये बाकायदा इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस तरह की दुआ क्या करते थे। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरह की वसीयत फरमाई। पाँचवीं वसीयत ये थी कि वह अमरनी, पाँचवीं जो वसीयत थी वह अमरनी अन अक़ूल बिल हक़ व इन कान मुर्रा, कि मुझे हमारे नबी ने, हमारे खलील ने हुक्म दिया कि मैं हक बात कहूँ चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो बात,
یا اس کا کہنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، لیکن میں حق بات کہوں۔ یہ بہت اہم وصیت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حق بات کہنے سے پہلے انسان کو حق جاننا بھی ضروری، اور حق وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو، سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہو، یہی حق ہے۔ اگر دین کا معاملہ ہے اور اگر دنیاوی چیزیں ہیں تو جو واقعے کے خلاف ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ حق وہ ہے جو واقعے کے موافق ہو۔ اگر دنیاوی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کے لیے پہلے جاننا ضروری کہ حق کیا ہے۔ حق جانے، حق پر عمل کرے اور حق کی طرف لوگوں کو بلائے، اور حق بلانے میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ دعوت کے 4 اصول ہیں۔ حق معلوم کرنا، یعنی پہلے علم حاصل کرنا، پھر اس حق پر عمل کرنا، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا حکمت اور اچھی موعظت کے ساتھ، اور نمبر 4 دعوت دینے میں جو پریشانیاں مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو حق انسان کہے چاہے وہ کڑوی ہی کو نہ لگے کسی کو۔ اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے شادی بیاہ کے تعلق سے اور کسی چیز کے تعلق سے، تو آپ جو حق اور بہتر سمجھتے ہیں آپ اسے مشورہ دیجیے۔ وہاں پر حق چھپانا یہ ناجائز ہے، غلط ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو رشتہ تلاش کرنا ہے، آپ کے پاس گیا اور اسے پوچھتا ہے آپ سے کہ بھائی میں اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ یہاں کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ کیسے ہیں؟ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اس کے تعلق سے آپ اسے بتائیں، حق بات بتا دیں، جھوٹ نہ بولیں اسے۔ جھوٹ بولنا تو ہمیشہ حرام ہے۔ آپ اسے حق بات بتا دیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حق بات کہیں اس سے، آپ کا پڑوسی ہے تو بھی آپ اس سے حق بات بتائیں، کیونکہ رشتے کی بات ہو رہی ہے، اور جو خامیاں ہیں اس خامیوں کو بھی ان کے سامنے بیان کیا جائے۔ نمبر 2، اس طریقے سے جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان آپس میں، آپ وہاں پر موجود ہیں، اس جھگڑے میں غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ سے کام لیں، عدل سے کام لیں اور حق وہاں پر کہیں، اگرچہ سامنے والا ناراض ہو جائے، دوسرا آدمی ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عدل کا حکم دے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، عدل ہی تقوی کے قریب۔ حتیٰ کہ اگر دشمنی بھی ہے ہماری اور اس آدمی کے درمیان تو بھی ہمیں حق بات اور عدل سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ ہم وہاں حق کہیں۔ 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، حتیٰ کہ اگر وہ حق ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، نمبر 3، یا ہمارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، وہاں پر انسان کو حق بات کہنی چاہیے۔ 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اس میں غلطی ہماری ہے، ہمارے بھائی کی ہے، ہمیں اس کو اقرار کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ ہمارے اندر خامی ہے، ہم سے بتائی جا رہی، ہمیں اس خامی کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری خامی کو بتایا، اور ہمیں اس خامی کا اقرار کرنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اس خامی کو دور کرنے کی حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس خامی کو بتانے میں انسان کو حکمت سے کام لینا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کرے، اخبارات میں لکھیں، مجلات میں لکھیں، جرائد میں لکھیں، ہمارے پیٹ پیچھے بیان کریں، نہیں، ہماری خامی ہم سے بیان کریں، ہم اس خامی کی اصلاح کریں گے۔ لیکن اگر کسی اور کے سامنے بیان کریں گے تو یہ چیز شریعت کے اندر ناجائز ہو جاتی ہے اور یہی غیبت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے 4تھی چیز یہ ہے کہ آپ سے گواہی طلب کی جائے تو آپ سچی گواہی دیں، حق کی گواہی دیں، آپ جو جانتے ہیں اس کی گواہی دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ حق وہاں پر چھپا لیں اور اس طریقے سے جھوٹ بول جائیں اور کسی پر ظلم ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں اس مسئلے کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حق کے اندر۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ حق جن سے متعلق ہو آپ انہی کے سامنے بات کریں۔ جیسے میں نے اشارہ کیا، پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے۔ خامی ہے، آپ اس خامی کو اس آدمی کے سامنے بیان کریں جس کے اندر ایک خامی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہل۔ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ یہاں اس کے سامنے کہنے کی بات کہی گئی، یہ نہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے۔ آج ہی معاملہ ہمارے ملکوں کا یا کچھ لوگوں کا جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
جو عواقب اور انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ہاں خوارج اور روافض کی بو اور مہک پائی جاتی ہے، اور ان پر عمل کرنے والے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے والے ہوتے ہیں اخوانی، تحریکی، جماعت اسلامی، کہنے دیجیے مجھے صراحت کے ساتھ، یہ سارے لوگ اس کے اندر ننگے ہیں، یہ سارے لوگ اس معاملے کے اندر ملوث ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے خلاف کھل کر کے وہ لوگ بولتے ہیں، کہاں پر بادشاہ کے سامنے نہیں بیان کریں گے، ان کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے سر کے حدیث عند سلطان جائر، اس کے سامنے جا کر کے بیان کیجیے، آپ اس کے سامنے آپ بیان کیجیے، یہ نہیں کہ آپ پیٹھ پیچھے بیان کریے، غیبت اور یہ تشہیر ہو جاتی ہے، یہ فضیحت ہوتی ہے، نصیحت نہیں ہوتی۔ خود جو ایسا آدمی کرتا ہے اس کی خامیوں کو اگر اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں گے اس کو ناپسند کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہماری خامیاں ہمارے پیٹھ پیچھے بیان کی جائیں، ہماری غیر موجودگی بیان کی جائیں۔ تو بادشاہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، اس کی خامیوں اور کمیوں کو آپ دوسروں کے سامنے جا کر کے بیان کر رہے ہیں، اخبارات میں لکھ رہے ہیں، جرائد اور مجلات میں لکھ رہے ہیں، یہ کیسے جائز ہوگا؟ جب آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پسند کرتے، اپنے لیے نہیں پسند کرتے، تو بادشاہوں کے لیے کیوں پسند کرتے؟ اور یہ ساری ان کی جو جرات ہے وہ صرف ان بادشاہوں کے خلاف ہے جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتے، جو توحید و سنت کی بالادستی کے لیے، توحید و سنت کے اشاعت کے لیے اللہ نے جو بھی توفیق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے، انہی کے خلاف بولتے۔ ورنہ اور جو ظالم بادشاہ ہیں جو ان کے منہج کے موافق ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے۔ یہ کسی خلاف بھی بولنا صحیح نہیں، ہم تو سب کو غلط کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس دو پیمانہ ہوتا ہے، ایک پیمانہ اپنے لوگوں کے لیے، دوسرا پیمانہ دوسرے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جی، جو جہاں شرک، بدعت، خرافات ساری چیزیں موجود ہیں ان کو نہیں بیان کریں گے، لیکن وہ حکومت جو حق بات کہتی ہے کتاب و سنت کے مطابق، جہاں حدود کا نفاذ اور جہاں پر کوئی مزار نہیں، قبر پرستی نہیں، اور اس طریقے سے بدعت و خرافات نہیں، امن و امان، الحمدللہ ہر طرح کی نعمتیں، علماء کی قدر، مساجد آباد، مدارس آباد، پوری دنیا میں اسلام کی خدمت، لوگوں کی خدمت، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے وہ لوگوں کو بلا کر کے تعلیم دینا اور ان کو ان کے ملک میں دعوت کے لیے بھیجنا اور لاکھوں دعات کی کفالت کرنا اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کو اشاعت کروانا، وہ جو ملک کرتا مملکت سعودی عرب، ان کے خلاف یہ لوگ لکھتے ہیں۔ لیکن اور جو دیگر ممالک ہیں جہاں کفر و شرک کے اڈے ہیں، قبر پرستی اور بدعت اور اس طریقے سے اور جو ناجائز اور حرام کام ہیں کھلے عام کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ نہیں لکھتے، جی ہم نہیں بولتے ان کے خلاف۔ جی، ان کی تعریف کرنی چاہیے تو ان کی مذمت بیان کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، جہاں کھلے عام شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، جی، اور ان کے خلاف نہیں لکھیں گے۔ جی، تو یہ غلط منہج ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس کے تعلق سے جو وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس انسان سے وہ حق متعلق ہو اس کے سامنے جا کر کے انسان بیان کرے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، حق کے خلاف کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، چوری کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جا کر کے عدالت کے سامنے آپ اسے پیش کریں، گھسیٹیں۔ آپ اس کی چوری پر پردہ ڈال دیں، آپ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ لہذا آپ اس کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ آپ اسے جا کر کے عدالت میں پیش کریں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر انسان حق بات کہنے سے عاجز ہے تو خاموشی اختیار کر لے، اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ حق بات کہہ سکے، خاموشی اختیار کر لے، لیکن حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرے، یعنی ایسا راستہ نہ اختیار کرے جس میں باطل آ جائے اور اس طریقے سے باطل کے اشاعت کا ذریعہ بن جائے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اگر نہیں کہہ سکتا حق بات تو خاموشی اختیار کر لے۔ ہر بات میں انسان کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا کہنا ضروری نہیں ہے، ہر حق بات کا بولنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کر لیں، لیکن اس حق کو توڑ موڑ کر کے لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں۔ تالاب کے اندر زہر نہ ڈالیں، تالاب کے اندر زہر ڈالیں گے، جتنے لوگ پئیں گے سب اس زہر سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو
خاموشی اختیار کر جائیے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے۔ نمبر 4، حق بات کہیں، حکمت کے ساتھ کہیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان حق کو حکمت کے ساتھ کہے۔ اسلام سے بڑا حق کیا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیجیے، حکمت کے ساتھ۔ جی، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے، بلائیے۔ تو حکمت اپنانا ضروری ہے۔ اور یہاں مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، ایک آدھ ہی دانت باقی ہیں۔ تو اس نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے پوچھا تو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے تمام رشتہ دار مر جائیں گے تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری موجودگی میں۔ یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے معبر اور تعبیر بتانے والے کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی، بہت عمر لمبی آپ کی ہوگی۔ بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ الگ ہے۔ تو اس لیے حق کو حکمت کے ساتھ انسان کو پیش کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر حق بیان کرنے میں انسان کی جان کا مسئلہ ہے، فتنہ و فساد ہے، یا پوری ملت کا معاملہ ہے، تو انسان کو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔ یا تو اگر انسان کے پاس اتنا جگر ہے، اتنی بہادری ہے کہ انسان ڈٹ جائے تو کہہ سکتا تو کہے وہ، لیکن اگر ایسا انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اگر اس کے بیان کرنے میں جان کا مسئلہ ہے اور پوری قوم ملت کا مسئلہ ہے تو انسان کیا کرے؟ اس کے بارے میں خاموشی اگر اختیار کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کر سکتا ہے۔ اور اگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کردار ادا کرنا چاہے تو بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تو ڈٹے رہے اور کہا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں، اللہ رب العالمین کلام۔ اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو ڈٹ جانا چاہیے اور حق کا اظہار کرنا چاہیے۔ جی، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس حدیث کے تعلق جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، تو انسان کو حق بات کہنا چاہیے اور اسے گریز نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ 6ٹھی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ وہ امر علی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ مجھے میرے خلیل نے حکم دیا کہ میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ دین پر عمل پیرا ہونے میں اگر کوئی ملامت کرتا تو کرتا رہے، حق بات کہنے پر اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو کرتا رہے، میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں۔ داڑھی کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں لیکن ہم داڑھی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ٹخنے سے اوپر ہمارے کپڑے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ انسان کو ڈٹنا چاہیے۔ تو اللہ کے بارے میں کسی بھی تعلق سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کہے وہ نہ کرے۔ آپ حق بات کہیے، دنیا آپ کا مذاق اڑاتی رہے، آپ حق بات لوگوں کے سامنے پیش کیجیے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق۔ نماز کی پابندی آپ کریں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتا پاجامہ پہنتے ہیں یا اور اس طریقے سے جو بھی ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور بھی یعنی استہزاء کرتے ہیں تو کرنے دیجیے لوگوں کو۔ آپ ان کی ملامت کرنے والے کا آپ خوف نہ کھائیے، آپ حق پر قائم رہیے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین وسیع ہے اور علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے، حق بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق
حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ملامت کرنے والے جو بھی ملامت کریں، اللہ کے معاملے میں انسان کو کسی کی ملامت پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور اس سے پہلے وہ بات آئی کہ لوگ بادشاہوں کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں، تو یہ حدیث اس معنی کی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جو لوگ پیٹھ پیچھے بادشاہوں کے خلاف کسی خلاف بولتے ہیں وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ فضیحت ہوتی۔ وہ انسان اپنے شہرت چاہتا ہے، انسان اپنا نام چاہتا ہے، فضیحت کر رہا اس آدمی کی، اس لیے وہ اس میں وہ شامل ہی نہیں ہے، وہ تو غلط کام کر رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی انکار منکر بھی منکر ہو جاتا ہے، انکار منکر کے درجات ہیں۔ جی ہاں، تو یہ لوگوں کو کہنا کہ ہم کھلے عام کہتے ہیں چاہے کسی کے بھی خلاف ہو اور نام لے کر کے اس طریقے سے کہتے ہیں، یہ قطعاً یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ آپ عموم بات بتا سکتے ہیں، آپ عموماً انسان کہہ سکتا ہے کہ آج برائیاں عام ہیں، زناکاری عام ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، عمومی طور پر انسان لوگوں کو کوئی بات کہہ سکتا ہے، لیکن بعینی کسی آدمی کو کا نام لے کر کے یا کسی ملک کے سربراہ کا نام لے کر کے اور اس کے خلاف آپ لکھتے ہیں تو یہ قطعاً یہ نصیحت نہیں ہوتی بلکہ یہ فضیحت ہوتی ہے، اور انسان کیا ہے اپنی شہرت چاہتا ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ کام انسان خود اپنے لیے نہیں چاہتا ہے کہ اس کے خلاف لکھا جائے۔ تو جب وہ نہیں چاہتا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بادشاہوں کے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی وہی سوچنا چاہیے جو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ چھٹی وصیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جو ساتویں وصیت تھی وہ یہ تھی کہ وَأَمْرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے۔ یہ ہمارے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے یا ایسی دعا ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کرتا ہے اور تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے یا جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور اللہ ہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ جو چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور بندہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اعتراف ہے اس دعا کے اندر، اس کلمے کے اندر، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا خزانہ، یہ عرش کا خزانہ ہے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تعار من اللیل، جو رات کے کسی حصے میں بیدار ہوتا ہے پھر یہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، او دعا، یا وہ دعا کرتا ہے تو سجیب لہ، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، فإن توضأ وصلى، اور اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی قبل صلاتہ، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ انسان رات کے پہر میں جب اٹھتا ہے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہمارے نبی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی۔ اور اس طریقے سے ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور۔ تو ہمارے نبی نے کہا یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت عظیم دعا ہے، بڑی عظیم طاقت ہے کہ انسان اسے پڑھے، کہے، اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اس کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لا حول کا معنی یہ ہے کہ لا حول بنا علی العمل بالطاعۃ الا باللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کی استطاعت ہمارے پاس نہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوگا، ولا قوت الا باللہ، اور نہ ہی معصیت اور گناہ کے چھوڑنے کی ہمارے پاس طاقت ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ذریعے، یعنی اللہ توفیق دے گا نیک کام کرنے کی تو ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں
तौफीक देगा गुनाह छोड़ने की तो हम गुनाह छोड़ेंगे। तो क्योंकि अल्लाह ताला की मशीयत और उसकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। तो बड़ी अजीम दुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला जो तौफीक देता है इंसान वही करता है। और नेकी करना ये भी अल्लाह की तरफ से तौफीक है, बुराई से दूरी अख्तियार करना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से है कि अल्लाह उसको तौफीक दे। लिहाजा ये दुआ इंसान को कसरत से पढ़ना चाहिए, बहुत ही अजीम दुआ है। और हमारे नबी ने यह भी बताया है कि अगर कोई आदमी कुछ सूरतें ना याद हो, कुरान की कुछ यानी कुरान ना उसे याद हो, तो नमाज के अंदर हमारे नबी ने इसको भी इसे पढ़ने का हुक्म दिया। ये सही अबू दाऊद की रवायत सही हदीस के हमारे नबी फरमाते हैं कि जो यानी क्या नाम है मुसी सलातहू, यानी वो आदमी जो नमाज के अंदर भूल गया, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो आपने उसको फरमाया, क्या फरमाया कि फ़इनका अनमा का कुरान, अगर तुम्हें कुरान याद हो तो फ़क़रा तो उसे पढ़ो, और अगर नहीं याद है तो आप ये पढ़ो व इल्ला फ़हमदिल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान करो, व कब्बिर व हल्लिल, तकबीर बयान करो और तहलील बयान करो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। और एक दूसरी हदीस के अंदर या दूसरी बात के अंदर हमारे ने फरमाया वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ये पढ़ा करो। क्या है ये पढ़ा करो? तो हमारे ने फरमाया कि सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। तो इससे इंसान की नमाज हो जाएगी। वो इंसान जो जिसे कुरान ना याद हो, ऐसी उम्र को पहुँच गया कि अब कुरान याद नहीं कर सकता, 70-80 साल उसकी उम्र हो गई, सूरह फातिहा नहीं याद कर सकता और कोई सूरत याद नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में उसके लिए मजबूरी की सूरत नहीं है, वरना इंसान पहले याद करे। अगर नहीं याद कर सकता, मजबूरी है, तो उसके लिए है कि इसको वो पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी नमाज क्या होगी, हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नियतों को जानने वाला है। तो ये 7 वसीयतें थीं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताई थी, और 7 वसीयतें मैं इख्तिसार के साथ दोहरा दूँ। पहली वसीयत ये थी कि मिस्कीनों से मोहब्बत करने और उनके करीब रहने की, और दूसरी वसीयत ये थी कि जो मुझसे कमतर है मैं उनकी तरफ देखूं, और जो मुझसे ऊंचे हैं उनकी तरफ ना देखूं, ये दुनियावी लिहाज से। तीसरी वसीयत थी सिला रहमी करने की, अगरचे लोग हमसे दूर भागें। चौथी वसीयत ये थी कि मैं किसी से कोई सवाल ना करूं। पांचवी वसीयत ये थी कि मैं हक बात कहूं, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। और छठी वसीयत ये थी कि मैं अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरूं। और सातवीं वसीयत ये थी कि कसरत से मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वसीयतों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।